بے شک انسان پر ایک زمانہ یا ایسا ایک وقت گزر چکا ہے جس میں کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا. انسان پہ ایک دور ایسا تھا نہ اس کا نام رکھا گیا تھا، نہ اس کو کوئی جانتا تھا. کیا تذکرہ کریں گے؟ ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی تذکرہ کر سکتا ہے کیا؟ کسی پوترے کا دادا ہے، ابھی اس کی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، پوترا کب ہوگا اس کو کیا معلوم، پوتری کب ہوں گی کیا معلوم. یہ وہ زمانہ ہے جس میں اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا. نام ہی نہ رکھا گیا تو تذکرہ کیا ہوگا. تو اکثر مفسرین نے، میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی اس کی طرف گئے، لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو گارا اور مٹی میں بنا کر ایک مورتی کی شکل میں 40 سال تک چھوڑ دیا، اسی حالت میں رکھا. تو یہ اس زمانے کی قسم ہے جبکہ انسان کا تذکرہ نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہیں، امکانات پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو ہے یہاں انسان کی جب بات ہو رہی تو پہلے انسان تو وہی ہے، بابا آدم، ان کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو ایک دوسری چیز لیکن جو اس کے بعد کی جو آیت ہے اس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس بات سے ہر انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم جب آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے اس کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنایا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ فرما رہا انسان کو ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان، من نطفتن، نطفے سے. نطفہ کیا چیز ہے آپ جانتی، وہ منی جس کو آپ کہتے ہیں نطفہ، اس سے پیدا کیا. خالی لفظ اس کا استعمال نہیں کیا بلکہ کہا امشاج. مورث پیرا کو جو ہے یہ جب یہ پڑھے تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کی طرف آ گئے، کیونکہ یہ جو ہے ایک 200 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا امشاج کیا چیز ہے. ان کو یہ معلوم تھا کہ مرد کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے جبکہ وہ ماں کے رحم میں داخل کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، امشاج اصل میں بولتے ہیں ملی ہوئی چیز، مکسچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نطفہ جو ملا ہوا ہے. اور آج امبرالوجی سائنس کی وہ فیلڈ بتاتی ہے ہم کو کہ جو ہے خالی ایک مرد کے نطفے سے نہیں بلکہ اس کا ایک جو ہے خطرہ ڈراپ کا ایک حصہ، بلکہ جو ہے ایک سیل، وہ ایک بیضہ جو انڈا ہوتا ہے عورت کا، اس کے نطفے کا اس سے جب ملتا ہے یہ کروموزوم آپس میں فارم ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے ایک شکل اختیار کرتا ہے ایک ڈراپ کی طرح خون کے. تو آج سائنس یہ کہہ رہی، یہ جب پڑھا تو اس نے کہا تو اللہ کا کلام ہے، انسان تو 1450 سال پہلے بات جانتا ہی نہیں تھا. بہت ساری ایسی اصطلاحات ٹرمالوجی قرآن میں آئی ہے جس پہ آج ریسرچ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی. یہ بھی امشاج کا جو لفظ ہے ورڈ استعمال کیا گیا کہ مخلوط، جس کو عام فصیح اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں مکسچر، ملاوٹ، ملی ہوئی چیزیں. تو وہ نطفے سے جب ملی ہیں، نطفہ ملا ہے ان دونوں کا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے ذریعے پیدا کیا. یہ بتانا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. بڑے بڑے باتیں کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ایسی ہم پیدا ہو گئے. وہ چل رہا تھا نا اصل میں قیامت کا انکار. اس سے پہلے سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چاہیے، اس زمانے میں تو لوگ کم تھے جو اللہ کا انکار، آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اس دور میں بہت ہے، اکثریت بلکہ دہریوں کی ہے. بہت سارے مسلمان نام رکھے نظر آئیں گے لیکن آخرت پہ یقین نظر نہیں آئے گا. ان کے اعمال گواہی دیں گے کہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے. دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، بلا وجہ لوگوں کا مال مار کے کھا جائیں گے، اس کو یقین ہی ہے آخرت کا. قتل و غارت گیری کریں گے، ظلم و ستم ڈھائیں گے لوگوں کے اوپر، بہنوں بھائیوں کا حق مار دیں گے، جو دل میں آیا کریں گے، جو گناہ چاہے کریں گے. زنا اور شراب تو عام ہو گیا معاشرے میں، مسلمان بھی کتنے ملوث ہیں. تو معلوم ہو رہا صاحب یہ تو عادت دہریے ہیں، ظاہر زبان پہ اللہ اللہ ہے، دل تو خالی ہے ان کا اللہ کے ذکر سے. تو تم غور کرو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا. اب اس کا جواب دیا، تم ذرا غور کرو
کہیں پانی کے قطرے سے خون بنا سکتے ہو تم؟ پھر خون ہی نہیں، خون کے بعد پھر گوشت، گوشت کے بعد پھر ہڈی، پھر ان ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت. پورا تذکرہ کیا قرآن مجید میں آیا. اس سے پہلے کیا آیا تمہیں علاقہ مزاخہ، اللہ نے بتایا کہ کیسے بنایا تم کو، بلکہ کیفیت یہ بھی بڑھ کے ایک جوک کی شکل میں ماں کے رحم سے چمٹے ہوئے تھے. پھر صورت بنائی، ہاتھ بنائے، پیر بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا روح پھونکو، اس میں روح پھونکی گئی. ذرا غور کر کے دیکھو کیسے بنایا. امشاج نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا ہوا دیکھتا بنایا. دو چیزوں کا تذکرہ کیا جو ظاہری چیزیں ہیں، دو، ایک آنکھ اور ایک کان. انسان کے جو حواس خمسہ ہے، سینسیٹیو اور جو آرگنس ہے ہمارے سینسیشن کے، اس میں سب سے امپورٹنٹ آنکھ اور کان ہے. یقیناً ٹیسٹ زبان کی اس کی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت دیکھنے کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت سننے کی ہے. ہم ٹچ کر کے محسوس کر سکتے کوئی چیز سرد ہے کہ گرم ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، یہ بھی ہمارے جو حواس خمسہ میں ہیں، لیکن یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنے کان اور آنکھ. اب میں یہاں تھوڑی اس کی وضاحت اور کروں گا. علم کی جو قسمیں ہیں، تین قسمیں علم کی بتائی گئی ہم کو. ایک علم ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ جاہل کو بھی ملتا ہے. ایک آدمی الٹریٹ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، وہ بھی جانتا ہے. دیکھ کے بول دیتا ہے کہ کوئی چیز یہ کالا ہے کہ سفید ہے، ہرا ہے کہ پیلا ہے، نیلا ہے کہ جو ہے گیروئے کلر کا ہے، میرون کلر کا ہے، زعفرانی کلر کا ہے، دیکھ کے بول دیتا ہے. سن کے خالی آواز سن کے بولتا ہے کہ فلاں آدمی آ رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی. یہ جاہل کو بھی عطا ہو جاتا ہے. لیکن ایک دوسرا علم ہے جس کو، اس علم کو حواس خمسہ کے اب وہ پروسیس سے گزارتا ہے، تدریجاً وہ بڑھتا ہے. یہ ذرا تھوڑا علمی نکتے ہیں لیکن آپ اس پہ غور کریے. ایک ہوتا ہے اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشن، وہ تو دیکھنے میں آ جائے گا، لیکن یہ آبزرویشن عام آبزرویشن نہیں ہوتا، ایک سائنٹیفک دماغ رکھنے والا دماغ اس میں انوالو ہو جاتا. عام آبزرویشن نہیں ہوتا ہے، یہ مشاہدہ جس کو کہتے ہیں. یہ عام مشاہدہ نہیں ہے، وہ مشاہدہ ہے جو اس میں غور و فکر کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کرنا. اس میں اب دماغ بھی داخل ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس پہ تجربہ کرتا ہے، ایکسپریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ دماغ اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو دماغ کی وجہ سے جو علم بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس. اور یہ علم معمولی علم نہیں ہے. ابھی کرنٹ چلے جائے، ایک مہینہ آپ کے ایریا میں کرنٹ نہ رہے، کیا حال ہوتی ہے آپ کا پتہ چلے گا. یہ تو سائنٹیفک چیزیں ہیں. پہلے تو لائٹ تھی نہیں، کرنٹ کے بغیر جینا دوبر ہو جائے گا آپ کا. اب اتنے عادی ہو چکے ہیں کرنٹ کے. ذرا سوچیے آج سے 200 سال پہلے لوگ کیسے رہتے تھے بغیر کرنٹ کے. یہ علم ہے صاحب. یہ علم تو ہمارا اپنا ڈر نہیں، اللہ نے اتنی صلاحیت ہے تم میں رکھ دی تھی. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا ساری اشیاء کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے تھے. فرشتوں کو بلا کے پوچھے بولو کیا ہے، نہیں بول سکے. مفسرین نے کہا نہ صرف ان اشیاء کے نام بتائے بلکہ ان اشیاء کی خاصیتیں بتا دی تھی آدم علیہ السلام. وہ ہمارے ودیت میں اندر ہے، ہم اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور ہم جو کچھ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک نالج. دماغ سے ایک اور علم آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ. اور اس کا تعلق بھی دماغ سے، دل سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہیں آبزرویشن سے کسی فلسفے کو فلسفی نے لیا ہے، لیکن غور و فکر سے. ایک تیسرا علم ہے جو ان دونوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ چیز لاتا ہے. دونوں چیزاں نہیں لا سکتے، یہ نہ ہمارے حواس خمسہ میں آ سکتا نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی. اس علم کو ہم کہتے ہیں علم وحی، قرآن مجید. صاحب یہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے زیادہ ہے. آنکھوں سے کانوں سے کم ہے اس سے بھی. آنکھ سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں قرآن کی تلاوت،
لیکن اصل یہ کہ اس کی جا مقام دل ہے. دوسرے علم کا تعلق دل سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں فرمایا یہ اندھے اور بہرے ہیں. یہ اندھے اور بہرے تھے کیا ہونا؟ نہیں، وہ اندھے اور بہرے سے ان کا دل اندھا اور بہرا تھا. دل بھی دیکھتا ہے، دل بھی سنتا ہے.